بزنس لنچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں سفارتکاری کے آداب کے بارے میں، سفارتکاروں کے بارے میں. تو میں نے ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ظفر صاحب آپ سے کہا تھا کہ میں جاننا چاہوں گی کہ سفارتکار کے لیے کیا بہت ضروری ہے کہ بہت زیادہ اس کا ایکسپیرینس ہو یا وہ اس کا پالیٹکس سے تعلق ہو؟ پالیٹکس کی ضرورت نہیں ہے، مگر کم سے کم فارن سروس میں کوئی ایمبیسڈر بن ہی نہیں سکتا جب تک 20-22 سال کی سروس نہ ہو. جی، دیٹ از دی منیمم. اس لیے کہ بہت ضروری ہے. یہ لوگوں کا سوچنا کہ کوئی بھی ایمبیسڈر، ہمارے ملک میں تو ایڈمرل، ایئر مارشل، ایگریکلچرسٹ کوئی بھی ہے اس کو آپ ایمبیسڈر بنا کے بھیج دیتے ہیں. ایکچولی ایمبیسڈر ایک پورا پروفیشن ہے. جی، ہم لوگ انٹرنیشنل ریلیشنز کو ماسٹر کرتے ہیں. ہم لوگ ایک سینٹرل پبلک سروس کمیشن کا امتحان لکھتے ہیں جو 10,000 لوگ لیتے ہیں اور 15 لوگ کو لیا جاتا ہے، 10-15 لوگ کو. یہ ایک بیسٹ، ایک کریم آف دا کریم ہوتا تھا. یہ اوپر سے جو آ کے ان لوگ ایمبیسڈرز بناتے ہیں، کچھ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، مگر دیکھیے پروفیشن آپ کا اگر اس کو آپ نے ماسٹر نہیں کیا ہے فرام 3rd سیکرٹری، 2nd سیکرٹری، کاؤنسلر، منسٹر، اور پھر آپ جا کے ایمبیسڈر بنتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ایکسپرٹیز بہت زیادہ ہے نسبتاً وہ لوگ جو آپ اوپر سے کبھی وہ ایئر مارشل تھا تو ابھی آ کے ایمبیسڈر بن گیا. اب اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا، جیسے مجھے نہیں پتا ہوگا آپ مجھے ایک ڈویژن کمانڈر بنا دیں، مجھے کیا پتا ہوگا ٹینکوں سے کیسے اٹیک کرنا ہے. مگر ہر پروفیشن کا یہ خیال ہے، اور یہ امریکنوں کا، انفارچونیٹلی یہ ایک امریکنوں کا، ہم نے ان کو ایمیولیٹ کیا ہے، ہم نے ان کو فالو کیا ہے. مثال کے طور پہ ریپبلکن پارٹی کا کیلیفورنیا کا ٹریجرر بہت سارے پیسے اکٹھے کیے امریکن کے لیے، اس کو اٹھا کے انہوں نے ایمبیسڈر بنا دیا اٹلی میں. تو وہ مجھے بلا کے کہنے لگا کہ جی آپ مہربانی سے تقریر کر لیں میرے بہاف پہ اور ہمارے سچویشن ہو جاتی ہے نا ایک ایمبیسڈر کے لیے، جب وہ ایمبیسڈر ہے ہی نہیں اور وہ بنا کے بھیج دیا گیا تو وہ ریکویسٹ ہی کرے گا کسی بھی کام کے لیے. وہ کیا اب تو یہ ہمارے لوگوں کو یہ باتیں سوچنا چاہیے. کوئی پروفیشن کے طرح میں کہتا ہوں اٹس ناٹ ایسی پروفیشن نہیں ہے جو کوئی سمجھے نہیں، مگر ایسا پروفیشن جو ٹیکنیکلٹیز اس کی بہت ضروری ہیں. آپ کو نوٹ وربال کیا ہوتا ہے، ڈیماش کیا ہوتا ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ ایک سچویشن میں کیا ہونا ہے، دوسرے سچویشن میں کیا ہونا پڑتا ہے. یہ ایک پروفیشن ہے. تو آپ اگر پروفیشنلز کو کریں، اور ضرور بلکہ بہتر ہے کہ پالیٹیشین نہیں ہو. مثال کے طور پہ ہم نیشنل ویو پوائنٹ اور اس وقت کی گورنمنٹ کا ویو پوائنٹ کو ہم ایکسپریس کرتے ہیں. اگر ہمارے پولیٹیکل الیجنسز ہو جائیں تو ہم جب چینج آف گورنمنٹ آتا ہے ہم اتنا اچھا نہیں کر پائیں گے. تو ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ ہم دور رہتے ہیں. مگر ہمارا جو سروس میں ہے کنڈیشنز ہے کہ وہ ہونے نہیں دیتے آپ کو. مثال کے طور پہ 3 سال کے بعد انہوں نے مجھے OSD بنا دیا 1 سال کے لیے. ارے بھائی کیوں؟ اور اس لیے کہ آپ بی بی سے بہت نزدیک تھے. تو میں نے کہا کہ اگر میں کسی کے لیے کام کرتا تو میں لوئلی نہ کام کروں، اور اگر میں لوئلی کام کروں تو آپ جب آتے ہیں آپ کہتے ہیں یار یہ تو اس کا آدمی. یہ ایک عجیب سا ہمارے دماغ میں یہ ہے. جو افسوس یہ ہے کہ اب اچھے لوگ نہیں آ رہے ہیں سروس میں. سینٹرل پبلک صاحب یہی بات ہوتی ہے جبھی تو یہ غلط قسم کے نتائج سامنے آتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، کال لیتے ہیں پھر آپ سے بات کرتی ہوں. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر خرم بات کر رہے ہیں. ہاں جی السلام علیکم. جی میں ڈاکٹر خرم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی تو میں یہ ظفر علی صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، تو میں ظفر علی صاحب کو سب سے پہلے تو سلام کہنا چاہوں گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اٹس ریئلی گریٹ اینڈ ٹرائی ٹو سی دا پیپل لائک یو کہ جو عزت، غیرت اور پاکستانی حمیت کے علم بردار ہے. تو سر آئی وانٹ ٹو سیلیوٹ یو کہ آپ نے ماشاء اللہ محترمہ کے ساتھ کام کیا، اور آئی پرے کہ آپ جیسے اگر بڑے لوگ مطلب ہمارے بزرگ ایسے موجود ہیں تو انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بھی اچھا ہی ہوگا. جی بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کال کرنے کے لیے. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنی مانے کہ اگر جب آپ کسی ایک سیلزمن کو، جب آپ ایک سیلزمن کو سلیکٹ کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے، آپ اس کو سلیکٹ کریں گے نا کہ اس ماحول میں اس پروڈکٹ کے لیے سب سے افیکٹو ہو. تو کیوں آپ کو لاڑی مارتے ہیں اپنے پیر پہ کہ آپ جا کے. بالکل لاسٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں یہ جو نئی چیز سامنے آئی سفیروں کے بارے میں، اس کے بعد کیا اب ہمارے جو حکمران ہیں وہ محتاط رہیں گے امریکی سفیروں سے بات کرنے کے میں؟
بہت محتاط کیونکہ ابھی میں رہیں گے. کل پرسوں پڑھ رہی تھی کہ ڈیوڈ کیمرون جو ہے وہ آئے، انہوں نے اسٹاک ایکسچینج کا بھی دورہ کیا، وہ MQM کی قیادت سے بھی ملے. ہاں نہیں یہ تو ضرور ہے، یہ ہوگا، اور یہ ایک اچھا سبق ان کو ملا ہے. دیکھیے بڑا مشکل ہے، ایک تو آپ کے پاس ٹرانسپیرنسی ہونا چاہیے، آپ اور میں عوام ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک پالیسی کیوں وہ پالیسی ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ کیوں ٹریڈ نہیں ہو رہا ہے، کیوں اکنامک کوآپریشن زیادہ نہیں ہو رہا ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں اور ہم تلاش کرتے ہیں کہ ایک وجہ نکلیں کہ ہم بھی کچھ کہیں یہ وہ. تو اس لحاظ تک ٹھیک ہے. جدھر غلطی ہو جاتی ہے کہ ایک ایمبیسڈر آتا ہے آپ کے پاس اور آپ اپنے پرسنل پریفرنسز دے دیتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے. بھئی آپ کو کیا وہ کر کیا سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ کیا وہ جا کے یہ ٹھیک کر سکتا ہے ریلیشن شپ؟ کیا فائدہ اگر میں لیڈر آف دی اپوزیشن کو مثال کے طور پہ کہہ دوں کہ یہ بہت ہی برا آدمی ہے؟ بھئی وہ پڑھتا ہے اخبار. وائی شوڈ آئی سے ٹو یو؟ آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ کچھ نہیں کر کہ مجھے اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو جائے گا، میں میرے خلاف فلانا ہے. یہ جو ہمارے ایک منسٹر صاحب نے کہا کہ فلانا آدمی یہ تخت الٹانا پڑتا ہے، اس کو وہ کر کیا سکتا ہے وہ بندہ؟ صحیح. بہت شکریہ، بہت شکریہ ظفر صاحب، آج آپ آئے اور آپ نے ہم سے باتیں کی. اور ناظرین آپ کو میں کہوں گی کہ ظفر صاحب کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، اور ظفر صاحب نے جو آج بات کی ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ ایک سفارتکار کو کیسا ہونا چاہیے. تو انہوں نے جس طرح بتایا کہ ایک سفارتکار کو اس طرح کا ہونا چاہیے، تو میں سمجھتی ہوں ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ ظفر ہلالی صاحب نے بتایا. اور آپ سے کہوں گی کہ آپ ہمیں فیس بک پہ ہماری لائیو وائر پیج کے نام سے پیج ہے فیس بک پہ، اس پہ یہ پروگرام آج شام کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے سجیشن بھی بھیج سکتے ہیں. آپ یہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم روزانہ جو آپ کے لیے ٹاپکس لے کے آتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی ٹاپک ہے تو وہ آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں وایا میل کریں گے آپ live@businessplus.tv. اور اسی بات کے ساتھ ماہنور سید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. انشاءاللہ منڈے کو پھر ملتے ہیں.